اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر تو دیکھو، خوشی نہیں تو سکون ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنائے۔ حقوق العباد کے گناہ نمازیں پڑھنے یا روزے رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی ہی نہیں، تلافی بھی کرنا ہوگی۔ آپ کے نیک اعمال کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا بھی عظیم نیکی ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں وہ اللہ کے انصاف پر بھروسے میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی عدالت میں معاملہ رکھ دیا تو پھر یقیناً فیصلہ انصاف کا ہی ہوگا۔ کبھی بھی جج ملزم کو مظلوم سے پوچھ کے سزا نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو؟ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ چھوڑ دو خود کو ڈھونڈنا، چھوڑ دو لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ تم کو بھلے خبر نہیں تمہاری، مگر اللہ خوب جانتا ہے تم کہاں ہو۔ سارے دعوے جھوٹے ہیں، بس وہی پہچانتا ہے تم کون ہو، کیا ہو۔ کیوں پھر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، کیوں خود سے بھی خفا ہو۔
اللہ تعالیٰ زندگی کے سب سے زیادہ نا امید لمحوں کو سب سے بہترین لمحوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف کبھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ تم اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو، بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو، تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن سب تمہارا، رب تمہارا۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی ماں سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے، جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندے کو۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفحوں کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ بدلے کی آگ میں خود کو جلانے سے بہتر ہے معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے، جہاں پر آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر اور بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا، کیونکہ اس کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہے۔ اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں، وہاں ترازو بھی انصاف کے تلتے ہیں۔ انسان روتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے انصاف سے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ وہ خود تو بھول گئے، لیکن اللہ کو سب یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے،
لوگوں میں سب سے برا دو چہروں والا منافق شخص ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہو اور کچھ کے پاس دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہو۔ بروز قیامت ایسے شخص کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی اور وہ اللہ کی نظر میں بدترین شخص ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں۔ معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔
سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لے لیتا ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو بری طرح نوچ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت پامال کرتے ہیں۔ ہمیں صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا انصاف شروع ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرے، بلکہ ان سے حساب لینے کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ظالم اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا؟ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ الحمدللہ۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ غم نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر انسان اپنا بدلہ ضرور پائے گا۔ دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔